ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔ بہت شکریہ سر۔ عتیق شاہوان سر نے بہت خوبی قلمکاران کا تعارف یہاں پر پیش کیا اور ان کی عزت افزائی کی۔ آئیے، جیسا کہ ایک خوشی کا ماحول ہے اور یہاں پر آج صاحبان اعزاز آپ لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے، سبھی کے چہرے دمک رہے ہیں، لیکن وہی شہر عزیز میں ماضی میں، قریب ماضی میں کچھ ایسے سانحات ہم پر گزرے ہیں جس کا تذکرہ اگر ادارہ نثری ادب میں نہ کیا جائے تو بڑی ناسپاسی ہوگی۔ میں ڈاکٹر اقبال برگی صاحب جو کہ ادارہ نثری ادب کے نائب صدر ہیں، ان سے التماس کرتا ہوں کہ یہاں پر تشریف لائیں اور تعزیتی کلمات یہاں پر ادا کریں۔ اجازت سر۔ صدر مجلس، معزز سامعین، گزشتہ دنوں ہمارے شہر کے کئی ایسے اساتذہ جنہوں نے نہ صرف اردو زبان کی ترویج اور بقا کے لیے ساری عمر کوشش کی، بلکہ اس تہذیب کی پاسداری کا بھی انہوں نے خیال رکھا اور اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ گو کہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، تعزیت جب کرنا تھی ہم اس سے بہت دور آ چکے ہیں، لیکن بہرحال ان کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ ہمارے شہر سے عبدالرحیم فاروقی صاحب جو ایک مدرس تھے اور اچھے شاعر بھی تھے، اسی طرح ہمارے شہر کے استاد الاساتذہ، ابھی گزشتہ دنوں ان کا انتقال ہوا، میری مراد پروفیسر امان اللہ خان صاحب سے ہے، وہ بھی کسی نہ کسی صورت سے اس تہذیب کی حفاظت اور اس کی پاسداری کی جدوجہد کرتے رہے اور اپنی عمر عزیز کا ایک طویل حصہ اس میں صرف کر دیا۔ اسی طرح ناگپور سے بچوں کے ایک ادیب ڈاکٹر اشفاق احمد، گزشتہ ہفتے ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ بھی ساری عمر بچوں کا ادب تخلیق کرتے رہے، اسی کے ساتھ ساتھ اردو زبان کی تدریس کرتے رہے۔ ہم ان تمام صاحبان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی ان کی تمام صحیح کو جو ہے قبول فرمائے اور ایک ہلکی سی بھی وہ کوشش جو انہوں نے خلوص نیت سے کی ہے اس کو قبول کرتے ہوئے ان کے درجات کو بے انتہا بلند فرمائے۔ ہم ان کے اہل خانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ آپ تمام کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ شکریہ۔ ڈاکٹر اقبال برگی صاحب مالیگاؤں شہر کے ادیب الاطفال کہلائے جاتے ہیں اور ناگپور شہر کے ایک ادیب الاطفال اشفاق احمد بھی ہم سے جدا ہوئے اور اردو ادب کا ایک نقصان جو ہے وہ ہوا۔ ہم ان تمام مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور آج کی اس نشست میں جیسا کہ اعلان ہوا کہ 3 قلمکاران اپنی تخلیقات یہاں پر پیش کرنے والے ہیں، میں بلا تاخیر ادارہ نثری ادب میں اپنی پہلی تخلیق پیش کرنے کی روایت لیے ہوئے عبد المجید ماسٹر صاحب سے میں التماس کرتا ہوں کہ یہاں تشریف لائیں اور اپنی تخلیق پیش کریں۔ اس تخلیق کو پیش کرنے کے بعد سامعین کو تنقید و تبصرے کی اجازت ہوگی۔ بچوں کی کہانی ہے صاحب، عنوان ہے آدم خور درخت۔
آدم خور درخت۔ گلسرا کی سلطنت ایک خوشحال علاقہ تھا، سوداگروں کی تجارت یہاں خوب پھلتی پھولتی تھی۔ ایک دفعہ ایک سوداگر اپنے لڑکے کے ساتھ گلسرا کی طرف چلا آ رہا تھا۔ اچانک اس کے لڑکے نے کچھ دیکھا اور ایک طرف اشارہ کر کے اس سے سوال کیا، ابو دیکھو تو صحیح، وہاں کتنی بھیڑ ہے، جیسے میلہ لگا ہوا ہے۔ ارے ہاں، لگتا ہے آج پھر کسی غدار کو سزا دی جا رہی ہے، یہ اسی کی بھیڑ ہے، آؤ ذرا دیکھتے ہیں۔ پھر وہ دونوں بھیڑ کی طرف بڑھے۔ بھیڑ کے درمیان گہری کھائی تھی، کھائی کے اوپر لوہے کی جالی کا بہت بڑا گنبد تھا۔ سوداگر کہنے لگا، دیکھ بیٹا، سلطنت کا کوئی غدار جب پکڑا جاتا ہے اور اسے سزا دینی ہوتی ہے تو اسے اس کھائی میں اتار دیا جاتا ہے۔ وہ دیکھ، جالی دار گنبد کے اوپر ایک دروازہ ہے، اسی دروازے کے ذریعے مجرم کو نیچے اتارا جاتا ہے۔ اور وہ دیکھ، کھائی کے بیچ میں بڑا سا درخت ہے۔ ہاں ابو، یہ تو بہت بڑا درخت ہے، بہت لمبا چوڑا۔ یہ آدم خور درخت ہے۔ جس شخص کو کھائی میں اتارتے ہیں، اس درخت کی شاخیں بڑھ کر اس کو لپٹ جاتی ہیں اور اس شخص کا گوشت اور خون چوس لیتی ہیں۔ پھر وہاں صرف ہڈیوں کا پنجر رہ جاتا ہے۔ لڑکا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اندر کا منظر دیکھ رہا تھا اور باپ کی بات سن رہا تھا، مگر وہاں لوگوں کی باتوں سے پتہ چلا کہ ایک شخص کو سلطنت کا غدار سمجھ کر نیچے اتار دیا گیا ہے۔ کھائی میں اتار دینے کے بعد پتہ چلا کہ وہ شخص غدار نہیں ہے، بلکہ ملک کا وفادار ہے اور بڑے کام کا آدمی ہے۔ اور اتفاق کی بات ایسی کہ وہ شخص اس خونی درخت کے چنگل سے چھوٹ گیا ہے اور کھائی کے ایک طرف کونے میں چھپا بیٹھا ہے۔ اس ملک کا بادشاہ بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی اس بے گناہ کو موت کی کھائی سے باہر نکال دے گا، اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کو سن کر سوداگر بادشاہ کی طرف بڑھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اسے بچانے کی کوشش کروں گا۔ پھر اس نے بادشاہ کو بتلایا کہ اسے کس ترکیب سے بچایا جا سکتا ہے۔ پھر کہا کہ میں اپنے لڑکے کو سبق دینا چاہتا ہوں کہ انسان کی جان کتنی قیمتی ہوتی ہے، اور یہ بھی بتلاؤں گا کہ ہمت اور بہادری کسے کہتے ہیں۔ بادشاہ سوداگر کی بات سے بہت خوش ہوا اور اس بے گناہ کو بچانے کا انتظام کرنے کی اجازت دے دی۔ پھر وہ اپنے لڑکے کو ساتھ لے کر نکلا، شہر میں آیا، شاہی لوہار سے ملا جو بادشاہ کے سپاہیوں کے لیے ہتھیار وغیرہ بنایا کرتا تھا۔ اس نے اس سے ایک ایسا پنجرا تیار کرنے کو کہا جس میں 2 آدمی سما سکیں اور اس میں دروازہ ہو۔ پنجرے کے باہر چاروں طرف نوکیلی اور تیز کیلیں ہوں۔ لوہار بھی بڑا ہمدرد انسان تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں کی مدد سے ایک ہی دن میں ایسا پنجرا تیار کر دیا جیسا کہا گیا تھا۔ دوسرے دن موت کی اس کھائی پر پورا شہر امڑ آیا تھا، خوب مجمع تھا۔ سوداگر نے پہلے تو اپنے بیٹے کو دلاسا دیا، پھر لوہے کے پنجرے کا دروازہ کھول کر اس کے اندر گھس گیا۔ زنجیر کی مدد سے اس پنجرے کو نیچے اتارا جانے لگا۔ اس نے کہا کہ زنجیر کو اس طرح جھکولا دو کہ یہ پنجرا اس کونے میں پہنچ جائے جہاں وہ شخص چھپا ہوا ہے۔ سپاہیوں نے پنجرے کو نیچے اتارنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ اسے جھکولا بھی دیتے رہے۔ جب یہ پنجرا اس خونی درخت کی پہنچ میں آیا تو اس کی شاخیں اوپر کو اچھل کر آئیں اور پنجرے کی طرف لپکنے لگیں، کیونکہ اس کے اندر اس درخت کی خوراک تھی۔ ایک جاندار تھا، یعنی وہ سوداگر۔ شاخوں کی یلغار سے وہ کانپ اٹھا۔ پل بھر کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، مگر پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، اس کا خیال کر کے کہ میرا لڑکا میری جانبازی کا منظر دیکھ رہا ہے۔ اس لڑکے کا یہ حال تھا کہ اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے۔ درخت کی بیلوں نے جیسے ہی پنجرے پر اپنی پکڑ کی، ویسے ہی اسے چھوڑ بھی دیا۔ پنجرے پر کی بے شمار نوکیلی کیلیں ان شاخوں کو چبھنے لگیں۔ ان میں سے گہرے رنگ کا خون نکلنے لگا، جیسے کسی زہریلی چیز کے کاٹنے پر وہاں سے گہرے رنگ کا خون نکلنے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی درخت سے ایسی آواز نکلی جیسے کوئی زخمی بھینسا درد کے مارے ڈکرا رہا ہو۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے اس درخت کی آواز سنی
जो बड़ी भयानक थी। मगर दरख्त के इस तरह बिलबिलाने पर सौदागर का लड़का बड़ा खुश हुआ। झकोला देते देते आखिर उस पिंजरे को उस कोने में उतार दिया गया जहाँ वो शख्स मौजूद था। वो पथरीली चट्टानों के बीच टुकड़ा सिमटा सा पड़ा हुआ था, गोया उसने डर के मारे उस कोने में अपने आप को अड़सा रखा था। सौदागर ने गौर किया तो अंदाज़ा लगा कि वो बेहोश हो चुका है और खुद से चलकर पिंजरे तक नहीं आ सकता। खूनी दरख्त की शाखों की रेशा दवानियाँ अभी भी जारी थीं। वो उधर लपक रही थीं जिधर ये दोनों थे, मगर उन्हें पकड़ नहीं पाई, काफ़ी फासला था। सौदागर ने देखा कि यहाँ वो खूनी शाखें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया, बाहर आया और उस दरार की तरफ बढ़ा जहाँ उस गरीब ने खूनी दरख्त के डर से पनाह ले रखी थी। सौदागर ने बड़ी होशियारी से उस बेहोश आदमी को दरार से बाहर निकाला, उसे लाद कर लाया और पिंजरे के अंदर डाल दिया। आज सचमुच तमाशाइयों को एक नया तमाशा देखने को मिला। जान पर खेला जाने वाला एक निराला खेल। वो बेहद खुश हुए। उन्होंने तालियां बजा बजा कर सौदागर की बहादुरी की दाद दी। खुशी के मारे चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। लड़के की तो बोटी बोटी उछल रही थी, खिला पड़ रहा था। सौदागर ने हाथ उठाकर लोगों की इस हमदर्दी का शुक्रिया अदा किया, फिर पिंजरे में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। सिपाहियों ने मिलकर पिंजरे को ऊपर की जानिब खींचना शुरू किया। दरख्त की बेलों ने पहले की तरह फिर इन जानदारों को हड़प कर जाने की कोशिश की, मगर फिर उनका वही हश्र हुआ, यानी काला खून निकलना और साथ ही दरख्त का टकराना। चूँकि इनको ऊपर लाने का मामला था, इसलिए सिपाहियों को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी, मगर उसके बाद वो उन दोनों आदमियों को मौत की खाई से बाहर खींच लाने में कामयाब हो गए। बादशाह बड़े जोश में था। वो आगे बढ़कर आया और सौदागर को गले लगा लिया। लड़का भी दौड़कर आया और अपने बाप से लिपट गया। शाही हकीमों ने उस बेहोश आदमी का इलाज किया। सौदागर को बादशाह ने इनाम दिया और उसे अपनी फौज के एक खास मनसब पर रख लिया। आदमखोर दरख्त, इस उन्वान के तहत यहाँ पर अब्दुल मजीद मास्टर साहब अपनी तख्लीक पेश कर रहे थे। इस पर जो साहबान भी तबसरा करना चाहें उन्हें इजाज़त। हमारी आज की इस नशिस्त में कुछ नए चेहरे भी हमें नज़र आ रहे हैं। मैं उन्हें बतलाना चाहूँगा कि अदारे नसरी अदब की माहाना नशिस्तों में जो तख्लीक़ात पेश की जाती हैं उस पर बरमला इजहार करने की इजाज़त होती है। तख्लीक पेश करने के बाद अगर आपको वो तख्लीक पसंद आई, अच्छी लगी, या उसमें कोई कमी या खामी महसूस हुई या कोई सुकून नज़र आया, तो आप बिला मुबालगा यहाँ पर उसका इजहार कर सकते हैं। अपनी जगह पर खड़े रहकर भी बोल सकते हैं, यहाँ पर भी आकर आप बोल सकते हैं। अब्दुल मजीद मास्टर साहब ने एक छोटी सी कहानी हमारे सामने पेश की, जिसमें एक सौदागर की बहादुरी का जो जिक्र किया गया है। उन्होंने रिवायत उनकी यही रही है कि अक्सर जो जानवरों की कहानी जो सुनाया करते आए हैं काफ़ी दिनों तक, अभी कुछ नशिस्तों में वो उससे हट कर जो कहानियाँ पेश कर रहे हैं, ये वही कहानी है जो जंगल से निकल करके जो है वो बाहर आए हैं और उन्होंने बस्ती में पहुंच गए हो। और हमसे उम्मीद है कि और भी ऐसी कहानियाँ वो लिखते रहेंगे। अच्छी कहानी पेश की, मगर जो कुछ अल्फाज उसके अंदर होते हैं, जैसे अरसाना अरसा हुआ था वहाँ, और टकराना, ज़रा बच्चे नामानुस अल्फाज से जो है ज़रा सा वो उनको अजीब सा लगेगा कि है क्या ये। तो ये आम बोल चाल की ज़बान के अल्फाज जो है अदबी ज़बान में इस्तेमाल ना किए जाए तो बेहतर है। मैं ऐसा मेरा उनका मशवरा है। फिर वो चाहें तो जो चाहे वो लिखें, उसको उनको कोई रोक नहीं सकता। और नए अल्फाज जो है अक्सर जो है वो हर कहानी के अंदर जो कुछ लाते ही हैं। दरख्त का नाम, जैसे क्या था वो दरख्त का नाम, हाँ आदम को दरख्त है, उसको कुछ नाम दिया उसे, तो उन्होंने कुछ ऐसे हाँ नहीं दिए। बेहतर उन्होंने जो कहानी पेश की काफ़ी पसंद आई। मुख्तसर वक्त में बच्चे जो है उसको आसानी से पढ़ लेंगे लगे, लेकिन उसके अंदर जो बातें हैं, जो कुछ कमी अगर उसको जो है निकाल दिया जाए तो मैं समझता हूँ एक कामयाब कहानी जो है वो कहानी का जो है कैनवास जो है वो बढ़ जाएगा। सो आपको मुबारकबाद देते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। अब्दुल मजीद मास्टर साहब ने यहाँ पर जो कहानी पेश की, तो मैं सभी को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि हम जब जिन क्लासों में भी रहे
تو ہمارے پاس بچوں کی کہانیوں کے تعلق سے درسی کتاب کی جو کتابیں رہی ہیں وہ ہمارے لیے ایک ماڈل کا ایک معیار کا درجہ رکھتی ہے. ایک نشست میں پڑھی اور سنائی جانے والی کہانیاں ہوتی ہیں درسی کتاب میں, اور اس میں بہت سارے ایسے نئے الفاظ سے روشناس کیا جاتا ہے جو لفظ بچوں کی ذہنی استعداد, ان کی کلاس اور ان کی عمر سے مطابقت رکھتے ہیں. بچے بہت جلد اس سے سنکرونائز ہو جاتے ہیں, بہت جلد سیکھ لیتے ہیں. آپ نے یہاں پہ جو کہانی پیش کی تو جہاں تک میں بہت کئی جگہ تذبذب کا شکار ہوا, مجھے ایسا لگا کہ آج آپ کا پریزنٹیشن ویسا نہیں رہا. بہت سارے لفظوں کی رسائی ہم تک ہو نہیں سکی اور کہانی کا ابلاغ بھی ویسا نہیں ہو سکا جیسا آپ کی پچھلی کہانیوں کا ہوتا ہے. بہرکیف آپ نے یہاں پہ جو کہانی پیش کی, بچوں کو اس میں تجسس یقیناً اس میں ملے گا, اور بچے جب کہانی شروع کریں گے پڑھنے, جب وہ پڑھنے کے فارم میں ہمارے پاس وہ کہانی آئے گی تو بچے شروع سے لے کے آخر تک کہانی کو ضرور پڑھیں گے. لیکن آپ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو ٹارگیٹڈ جو بچے ہیں وہ صرف کسی ایک علاقے کے بچے نہیں. تو لفظوں کے انتخاب کرنے میں آپ کو آفاقی طور سے سوچنا چاہیے کہ یہ بچہ اگر مالیگاؤں میں کہانی کو پڑھ رہا ہے تو وہی بچہ دلی میں کہیں پر پڑھ رہا ہے, آندھرا پردیش میں پڑھ رہا ہے, یا پاکستان میں کہیں جہاں اردو بولی جاتی ہے. آپ نے ایک ٹھیک ٹھاک کہانی پیش کی, پریزنٹیشن اس سے بہتر ہو سکتا تھا. مجھے یقین ہے کسی وجہ سے آج آپ شاید ویسا نہیں پڑھ سکے جیسا کہ آپ ہمیشہ پڑھتے آئے اچھے ڈھنگ سے ایک جوش کے ساتھ. بہرکیف آپ نے ایک بہت ہی پیاری نشست میں ایک اچھی کہانی سنائی, اس کے لیے آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوستوں, عبدالمجید ماسٹر صاحب کی اس سے پہلے بھی کچھ کہانیاں میں نے سنی ہیں, کچھ پڑھی بھی ہیں. بچوں کے ادب میں آپ کا جو ورک ہو رہا ہے وہ یقیناً قابل ستائش ہے, اور یہ سلسلہ ان کو دراز رکھنا چاہیے, جاری رکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے ادب میں لکھنے والوں کا آج جو ایک ان کی جو تعداد ہے اور جس لحاظ سے اس کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے, انجمن نثری ادب اس معاملے میں بہت توجہ دیتی ہے. ہر نشست میں کوئی نہ کوئی ادیب بچوں کے ادب پر اپنی بات اپنا ورک پیش کرتا ہے. یہ ایک اچھی کوشش ہے, مزید اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو مشورے یہاں پر آپ کو دیے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں اس پر آپ کو زیادہ توجہ دینا چاہیے. ایک جگہ تھوڑا سا میں آپ کو مشورہ دوں گا. آپ نے اپنی کہانی میں ایک بات کا اظہار کیا ہے کہ درخت جو ہے وہ انسان اس کے جو شاخیں ہیں وہ لپٹا لیتی ہیں اور وہ اس کے گوشت اور خون کو چوس لیتی ہیں اور وہ ہڈی کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے. تو تھوڑا سا اس پر آپ توجہ دیں کہ خون تو چوسا جا سکتا ہے, گوشت کھایا جاتا ہے. تو تھوڑا سا آپ اس کی طرف توجہ دیں. ماشاءاللہ مبارک ہو, اچھی عمر ہے. صدر ذی قدر اور حاضرین مجلس, اچھے تبصرے چل رہے ہیں. مجید صاحب کے بہت پرانے لکھنے والے ہو چکے ہیں وہ, اور ایک بات ان کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ, میں پلاٹ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی, کہ پلاٹ برابر وہ ایسا ترتیب دیتے ہیں کہ پرانی کہانیوں میں کہیں نظر نہیں آتا ہے. وہ پتھر کے پیچھے اس شخص کا چھپ جانا, یا ایک ایسا پنجرا بنانا جس میں لوہے کی سلاخیں باہر نکلی ہوئی ہوں, یہ سب جو تخیل سے کام لیا جاتا ہے, اور بچوں کے ادب میں یہ تخیل بڑا قیمتی ہوتا ہے. مجید ماسٹر صاحب کے پاس یہ خوبی ہے کہ وہ کسی بھی کہانی کو ڈیولپ تو کرتے ہیں, تھوڑا سا جو بیان اور زبان کے بارے میں وہ تو ایک الگ چیز ہے, اور یہی چیز اگر دونوں مل جائے نا ماسٹر صاحب تو آپ کی کہانی کو کوئی چھو نہیں پائے گا. یہ دونوں, زبان کی کمزوری آپ کے پلاٹ کی خوبصورتی یا اس کی جو بنت ہے آپ کے اس کو ذرا سا چوٹ پہنچاتی ہے. اس لیے آپ یہ کوشش کریں کہ جس طریقے سے آپ دماغی طور پر آپ بہت کوشش کرتے ہیں کہ الگ الگ ڈھنگ سے کوئی چیز پیش کی جائے. اب وہ یہ کہ ایک آدم خور درخت تو ہر جگہ تھا, کہانیوں میں ملتا ہے, لیکن اس کو سزا کے طور پر استعمال کرنا, اوپر سے اس کو پنجرے سے نیچے کسی مجرم کو اتار, یہ سب نئی چیزیں ہیں. سو آپ کی ایجاد کرنا ہے. میں بہرحال جو بھی جس حیثیت سے بھی ہے میں آپ کو اس کہانی پر مبارکباد دیتا ہوں.
अच्छे तबसरे हुए अब्दुल मजीद मास्टर साहब की तख्लीक पर। आइए दूसरी तख्लीक इस नशिस्त की पेश करने के लिए मैं डॉक्टर इकबाल वर्की साहब को आवाज़ देता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी तख्लीक पेश करें। 55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद, मुफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।